جی محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج آپ کے سامنے ایک بادشاہ طالوت کا ذکر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بادشاہ طالوت اللہ کے نیک بندے اور اپنی قوم کے عالم دین تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک غریب اور مفلس بھی تھے۔ لیکن ان کو بادشاہت کیسے ملی، کیا وجہ بنی کہ بنی اسرائیل نے ان کو اپنا بادشاہ بنایا؟ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آئیے تفصیلی واقعہ سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ تو تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا نظام کچھ اس طرح سے چلتا تھا۔ ہمیشہ لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو کہ ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو کہ شریعت اور دینی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کرتا تھا۔ اور یوں ہی دستور چلا آ رہا تھا۔ بادشاہت جو ہے وہ یہود بن یعقوب علیہ السلام کے اور نبوت لاوی بن یعقوب کے خاندان کا حصہ تھا۔ لہذا لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو اس وقت بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کسی کو بادشاہ بنا دیجیے۔ لہذا آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، جو کہ قوم کا ایک بڑا عالم بھی تھا اور نیک و پرہیزگار بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ غریب اور مفلس بھی تھا، جو کہ بکریاں چروا کر اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت ایک تو شاہی خاندان میں سے نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ اتنا مالی لحاظ سے طاقتور نہیں ہے کہ ہمارا بادشاہ بن سکے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم میں کوئی بادشاہ بنے۔ ہم شاہی خاندان میں سے بھی ہیں اور مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم کے اعتراضات کا جواب اس انداز سے دیا۔ وہ انداز، وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمائے کہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 247 اور 248، 247 اینڈ 248، فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے تسلی کے لیے ایک نشانی ارشاد فرمائی، جو کہ تابوت کی صندوق کی صورت میں تھی۔ لہذا تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک صندوق کو 4 فرشتے لے کر حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور پھر آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملکی نظام سنبھالا، اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی فتوحات سے بھی نوازا۔ حضرت طالوت ایک کافر بادشاہ جالوت سے بھی جہاد کیا، اس کو بھی مارا۔ جالوت بادشاہ جو کافر تھا، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ، اس کو کس نے مارا اور کیوں مارا، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنی کسی دوسری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔